ایک بندے نے ضعیف ہو گیا قرآن، وہ اس نیت سے جلا رہا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو، اور دوسرا جلا رہا ہے توہین کے لیے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کوئی. اچھا، وہ جو جلاتے ہیں نا عامل قرآن پاک کو یا تبعیضات کو مقدس نام لکھ کے جو جلاتے ہیں، وہ شیطانی قوتوں کو استعمال کرنے کے لیے اور برے کار لانے کے لیے جلاتے ہیں. یہ ہے توہین بذات خود، اور دوسری ہے توہین نہ ہو. یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے ایسے کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. معاذ اللہ. قرآن پاک یا شفا کی یا ثواب کی کتاب صرف نہیں ہے، صرف نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے ضرور ہے. تو اگر قرآن پاک سے بھی آپ نے شفا لینی ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. کلیہ امت کو بتا دیا کہ ایسا ہر دم جائز اور درست ہے ما لم یکن فیہ شرک، جس میں شرک کی آمیزش یا مبہم الفاظ نہ ہو، تو وہ سارے کا سارا دم کرنا جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ خاص طور پہ روحانیت کے معاملات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ویسے میری طرف سے تو کسی پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ صرف روحانی معاملات پہ ڈسکس کرے. وہ جس طرح کے بھی اپنی زندگی کے مسائل ہیں اس کے لیے کال کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح کوئی ایسے ہمارے ساتھی بھی ساتھ ہوتے ہیں جو کہ آپ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو شرعی مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں. علامہ شام الہی ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا کرم. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ آپ کو جواب ضرور دیں گے. علامہ صاحب، عام طور پہ لوگوں کا یہ کمنٹ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے یہ ایک دین کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم اس میں سے علاج ڈھونڈ کے جو ہے وہ آیتیں نکال رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا. کیا قرآن کا مقصد اس سے کم نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ بڑا ویلڈ اور جائز کویسچن ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن جو کتاب ہے کتاب ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین نہیں ہے، ہدی للناس ہے. صرف متقیوں کی ہدایت نہیں، ہدی للناس انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. لیکن اس جملے کے اندر یا قرآن پاک کا یہ جو اصل مقصد ہے، اس کو اگر ظاہر کر دینے کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کتاب شفا بھی نہیں ہے، قرآن کتاب ثواب بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے ایسے کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. معاذ اللہ. تو مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں کہ الف لام میم 3 حرف ہیں، کتنی نیکی ہیں؟ 30 نیکی ہیں نا. 30 نیکی ہیں. اب الف لام میم کا ترجمہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. تو بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ہے نا. یہ کتنی عام فہم بات ہے. تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے. اور پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں 3 مختلف مقامات پہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا جس میں شفا ہے. کس کے لیے؟ شفاء و رحمت للمومنین. رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے مومنوں کے لیے. ایک تو یہ آ گیا. پھر دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا ذکر نہیں کیا، یا ایھا الناس. تو قرآن پاک میں شفا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور یہ شفا طبی ہے یا روحانی ہے؟ ہاں، یہ جو دیکھیں انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کیا. شفا جو ہوتی ہے یا روح کے لیے ہوتی ہے یا جسم کے لیے ہوتی ہے. تو قرآن پاک شفا ہے روح و بدن دونوں کے مجموعے کے لیے. ہدایت ہے روح کے لیے. اور جسمانی امراض کی شفا اس میں کیسے ہے؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت سے بھی. لیکن بلال بھائی وہی بات ہے کہ ہم نے یہ شفا حاصل کیسے کرنی ہے؟ لیٹ سپوز ڈاکٹر نے آپ کو ڈسپرین دی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آتی ہے، شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو پتہ ہیں. تو اب بندہ شہد لے کے پھرنا شروع کر دے اپنے ساتھ ساتھ، یا لٹکا کے یا زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کرے، کبھی شفا نہیں ملے گی. اس کو کھانا پڑے گا، اس کو کھانا یا پینا پڑے گا. یعنی جو حیت ہے اس کے. تو قرآن پاک بھی شفا ہے لیکن ملے گی تب اگر پڑھے گا. اگر قرآن پاک کو بھی بلال بھائی ہم نے لٹکانا ہی ہے، یا جو آپ نے بات کی ہے یہ بات میں اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر رہا. قرآن پاک شفا کی یا ثواب کی کتاب صرف نہیں ہے، صرف نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے ضرور ہے. تو اگر قرآن پاک سے بھی آپ نے شفا لینی ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ پڑھے بغیر سوچتے ہیں کہ میں قرآن کو باندھ لوں یا قرآن کی آیات کو رکھ لوں تو شفا مل جائے گی، تو وہ اس طرح شفا نہیں ملے گی. یہ بات ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی, ابھی کال کرتے ہیں. حضور, قرآن کو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہم کثرت سے یہ وظیفہ ان کو دیتے ہیں, جو کہ مجرد پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, تجربے میں ضرور آیا مجرب ہے. اور یہ سورہ رحمان کو سننا, بے شک. اب اس پہ روایتیں نہیں ملتی لیکن رواج ملتا ہے اس پہ, تو کیا سننے سے بھی قرآن کیا اچھا بلال بھائی, یہ جو آپ نے سوال کیا نا, یہ بہت بڑا ویلڈ کویسچن ہے. یہ اشکال صحابہ کو بھی پیدا ہوا اور وہ صحابہ کے سامنے لے کے آئے کہ آپ نے ہمارے رقیہ بند کر دیے. رقیہ سے مطلب دم کرنا بند کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مثلا بخاری شریف کی اور دیگر حدیث کی کتابیں, انہوں نے کہا بچھو کے کاٹنے کا ایک رقیہ تھا, تو رسول اللہ نے کہا میرے سامنے پیش کرو. صحابہ نے پیش کیا تو رسول اللہ نے کہا یہ کر لیا کرو. پھر ایک کلیہ امت کو بتا دیا کہ ایسا ہر دم جائز اور درست ہے ما لم یکن فیہ شرک, جس میں شرک کی امیدش یا مبہم الفاظ نہ ہو, تو وہ سارے کا سارا دم کرنا جائز ہے. یہاں سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے مجرب, تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو اس بیماری کا علاج ہو گیا. یہ جیسے آپ سورۃ رحمان کہتے ہیں, اس کی تو کینسر کی تھراپی یہاں پہ سروسز ہاسپٹل میں ایک دفعہ آپ نے ان ڈاکٹر صاحب کو بلایا بھی تھا, تو انہوں نے آپ کو بتلایا بھی کہ تجربے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات گولیوں سے بھی زیادہ ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ تجربہ ایسی چیز کا کرنا, قرآن پاک کو اللہ نے کہا ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین, پوری کی پوری کتاب شفا ہے. تو اگر میں اور آپ کسی آیت میں ترجمے کے اوپر غور کر کے سمجھتے ہیں یہ فلاں بیماری کے لیے مجرب ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی مریض کے اوپر اور اس کے اوپر دم کرتے ہیں اور اس سے شفا مل جاتی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید خدری کی جو مشہور حدیث ہے, اور ایک نہیں ہے کئی ہیں, وہ بچھو کا ڈنگ آپ کو پتا سردار کو لگا تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے, اب اس وقت تک رسول اللہ نے سورۃ فاتحہ بتلائی تھی؟ نہیں تھی نا بتلائی, انہوں نے تجربے سے سیکھا. بس بات ختم. اس میں کوئی اتنا بڑا ابہام ہے ہی نہیں کہ انسان کسی بھی آیت کا تجربہ کر سکتا ہے اور اس کے الفاظ اور معانی کے اوپر غور و فکر کر کے وہاں سے کسی نہ کسی بیماری کا اگر استدلال کرے, اس میں قطعاً کوئی نجائز بات نہیں. یہ جو تجربے والی بات کی شام نے, یہ بڑی خوبصورت ہے, اور اس پہ اب واپس آ کے نا جو موقع ملا تو میں کھجور والی جو بات تھی نا, کھجوروں کو کراس کرنا ہے, اس پہ بھی ذکر کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ تحسین ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتب تحسین کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے حکم. اچھا, یہ کافی سال سے 10-15 سال سے میرے ساتھ ایشوز ہیں, تو روحانی مسائل بھی طبی مسائل بھی ہے نا. اچھا. تو کافی جگہ پہ علاج کرایا میں نے, اور کافی دواؤں پہ بھی میں رہا ہوں مطلب, اور اب دواؤں میں بیٹھے علاج کرا رہا ہوں اور روحانی علاج بھی کروا رہا ہوں نا. مسئلہ یہ کہ مسئلہ یہ کہ میں کچھ پڑھنے جاتا ہوں نا, مطلب خاص کر درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں نا, پیٹ میں کافی درد ہوتا ہے پڑھتے وقت مجھے, اور پیچھے کھینچتا ہے نا, یہ جو ہے نا گردن کے پیچھے یہاں پہ کھینچتا ہے نا کافی ٹائم سے. آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈکار آتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں, ایسے بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں ایک دم, اور جب پیٹ پھول جاتا ہے جب ڈکاریں آتی ہیں. اچھا. پیٹ کٹنا شروع ہو جاتا ہے, جب پیٹ میں آرا نہ چلتا ہو جس طرح ہوتا ہے نا. اچھا. تو مطلب میں 313 بار ریگولر پڑھتا ہوں نا عشاء کے بعد خاص کر کے نا, تو یہ چیز ہو نہیں میرے ساتھ نا, تو ایک جگہ میں علاج بھی کروا رہا ہوں, کافی 10 سال سے علاج کروا رہا ہوں. تو مجھے وہ دیتے ہیں تعویذ وغیرہ دیتے ہیں پینے کے اور جلانے کے نا. اچھا. وہ بھی میں کر رہا ہوں نا میں. تعویذ کون دیتا ہے آپ کو پینے اور جلانے کے لیے؟ جی ہمارے یہاں ہے آستان ہے نا, وہاں پہ یہاں پہ جو ہے یہ کراچی سے, تو یہاں سے میں جاتا ہوں تو مجھے دیتے ہیں نا پینے کو اور جلانے کے تعویذ دیتے ہیں نا صبح شام کے. یہ جلانے والے تعویذ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں یہ پوچھے. ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. کس کے؟ نمرود وغیرہ کے شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا, وہ جلانے کے ہوتے ہیں تعویذ. اچھا. نمرود وغیرہ کے. جی میں سمجھ گیا. وہ جلانے ہوتے ہیں تعویذ, تو وہ میں کہتا ہوں 10 سال ہو گئے اس کو نا مجھے. تو اب یہ چیز میرے پہ ہے لیکن کم ہے, کافی شدت کم ہے, لیکن بہت زیادہ بدی ہے کہ پرسوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے نا. تو میں ان سے بات کرتا ہوں جا کے, وہ بولتے ہیں کہ وہ کہتے پڑھتے رہو خود صحیح ہو جائے گا, پڑھتے رہو صحیح ہو جائے گا نا. تو تحسین یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ صرف درود پڑھنے پہ ہوتا ہے یا قرآن باقی پڑھنے پہ بھی ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں زیادہ پڑھ نہیں پاتا, رمضان میں پڑھتا ہوں نا قرآن شریف. قرآن شریف پڑھتے مجھے نہیں ہوتا نا, خاص کر درود شریف پڑھتے ہوتا ہے مجھے. ٹھیک. باقی اگر آپ یہ نہ پڑھ رہے ہو تو آپ کا دن ٹھیک گزرتا ہے؟ نہیں ٹھیک نہیں, مجھے بے چینی رہتی ہے. مطلب ٹھیک, ابھی آپ نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ نا حافظ صاحب کی بات سنیے, پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا. بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ ایک بات یعنی اطباء کے اندر کہہ لیں یا جو رقیہ شریعہ کے ماہرین ہیں ان کے ہاں مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی ذکر کو کرنے کے اوپر, یعنی یہ درود پاک ایک بہت بڑا ذکر ہے فضیلت والا, کسی بھی ذکر کو کرنے کے اوپر جمائی آئے
ڈکار آئیں, چھینکیں آئیں, طبیعت خراب ہو تو اس کے اوپر شیطانی, اس بندے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں شیطانی جنات کے, تو اس کو اپنا علاج پراپر کروانا چاہیے. اب یہ علاج کی جس قسم کی طرف جا رہے ہیں نا, یہ روحانی علاج کی صحیح قسم نہیں ہے کہ شیطان جلانا. ہاں اب آپ بات سمجھیں, شیطان, نمرود, حامان, قارون, جو آپ نے پہلا سوال کیا, اسی لیے میں نے کہا یہ سوال ضرور کریں. اللہ معاف کرے اگر روحانی نام لکھے ہیں اس کو تو جلانا ہی نہیں چاہیے. چلو انہوں نے ایک اس کو ایج دے دیا, اس نے نمرود, قارون, حامان وغیرہ کے نام لکھتے ہیں اور جلاتے ہیں. یہ طریقہ علاج بھی درست نہیں ہے. اس سے بہتر طریقہ علاج یہ ہے کہ جس بندے کو جمائیاں ہیں, ڈکار ہیں, ذکر, یہ ایک عام کلیہ ہے. جب بھی آپ کو کوئی رقیہ شریعہ والا کوئی وظیفہ بتائے اور آپ جیسے ہی پڑھتے ہیں آپ کے کندھوں پہ بوجھ پڑے یا جمائیاں آنا شروع ہو جائے, ایک دم نیند آنا شروع ہو جائے, طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے, اس بندے نے اس وظیفے سے پہلے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 7 دن صبح شام 100 دفعہ یہ پڑھے, پھر وہ وظیفہ شروع کرے, پھر اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ اثرات ہوتے ہیں جنات کے. اچھا ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں ابھی آپ کو برا بلا کہنا شروع کروں, ہم لائیو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے, آپ مجھے گالیاں دیں, میں آپ کو اللہ نہ کرے ایسا کا بھی موقع ہے, تو کیا میں آپ کو برا کہوں گا, آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا کہ نہیں, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی طبیعت میں تبدیلی. اس کا کہتے ہیں الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں, لفظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے. ہر حتیٰ کہ میڈیکل سائنس نے اور جدید ماہرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے یا اعتماد ہوتا ہے, جن بچوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کانفیڈنس کی کمی, تو ان کا بوسٹ صرف الفاظ سے کیا جا سکتا ہے. بیٹے آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھا کر رہے ہو, ویل ڈن. یعنی یہ دیکھیں یہ الفاظ عربی میں تو نہیں ہے, لیکن ان الفاظ کی بھی تاثیر ہے. تو جو اللہ کا کلام ہے, اللہ خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی کلام دنیا میں ایسا ہو جس سے مردہ زندہ ہو جائے تو وہ یہ قرآن ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. تحسین آپ ایک کام طبی طور پہ بھی دیکھیے گا ضرور کہ یہ جو جمائیاں ہوتی ہیں یہ لیک آف آکسیجن کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اگر آپ وہ چھوٹا سا میٹر آتا ہے نا جس پہ کہ آکسیجن کی ریٹنگ آتی ہے کہ آکسیجن کتنے % ہے, وہ ضرور لگا کر دیکھا کریں. اور دوسرا ایسڈ ریفلکس جو ہے یہ خاص طور پہ ایوننگ کے ٹائم پہ اوپر نا زیادہ آتا ہے, اور زیادہ تر یہ جو آتا ہے نا صبح تہجد اور فجر کے وقت آتا ہے. تو جو لوگ تہجد پہ اٹھنے والے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ اٹھتے ہیں, پانی پیتے ہیں, وہاں پہ اٹھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ان کا جو پرپورشن آف ہارٹ اٹیک ہے نا وہ دنیا میں منیمم ہے. اچھا منیمم ہے. لیکن جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ایسڈ آیا نا, تو آپ جاگ گئے, آپ نے پانی پیا, ڈائلیوٹ ہو گیا, کھایا پیا, ادھر ادھر گھومے پھرے, آپ نے انگزائٹی کم کی, تو ایسڈ ریفلکس کم ہو جاتا ہے. تو ایسڈ ریفلکس کی بھی جو پین ہوتی ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ کی پین ہو رہی ہے, وہ ایک فیک جو ڈائفرام ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب قدرتیں رکھی نا, لیئرز آف کیا کہنا چاہیے وزڈم ہے کہ تہجد پہ اٹھنا ویسے ہی ہیلتھ کی نشانی اللہ نے بنا دیا کہ آپ اٹھیں تہجد پہ, نماز کا جو اجر و ثواب تو ہو رہا ہے. مشین اللہ نے بنائی ہے تو پتہ ہی ہے, تو پتہ بھی ہے اللہ کو کہ یہ میکینکس جو ہے یہ کیسے چلے گی. اس لیے اپنی انگزائٹی کو آپ کو کم کرنے کے لیے نا اس کے اندر ایک کام میں طبی طور پہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ نہیں کرتے تو آپ انگزائٹی کم کرنے کے لیے تہجد پہ اٹھنا شروع کریں. تھوڑی دیر کی جب آپ عشاء پڑھ لیں نا, یہ مرشد بتایا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں اگلی نماز کے لیے نا پچھلی نماز میں دعا کر لیا کرو. بے شک جب آپ نے عشاء پڑھی ہے نا تو عشاء میں دعا کر لو کہ اللہ تو مجھے تہجد پہ نا, مجھے تہجد جو ہے وہ نصیب کر دیں. اللہ اٹھا دیتا ہے اس وقت, یقین کیجئے. ویسے لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی سنت ہے, ربی اعنی علی ذکرک, اللہ تعالیٰ میرے سے تعاون فرما اپنے ذکر کے اندر. ہائے 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 ہائے. تو یہ شروع کیجئے, یقین کیجئے کہ آپ کو فرق کا احساس جو ہے نا وہ 10 سال نہیں 10 دن میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بھائی میری بات آپ نے پوری سنی, میرا بہت مشکل سے فون لگا ہے. اچھا میرے بیٹے میں ضرور سنوں گا, آپ حکم فرمائیں. بھائی میرا نا بھائی ہے چھوٹا, تو اس کے نا برس کے نشان ہے, اس کے لیے آپ ایک تو پڑھنے کے لیے بتا دیں مجھے. اچھا. اور دوسرا اس کے رشتہ کوئی اچھا آ جائے, اچھی لڑکی ہمیں مل جائے, اس کی ہمیں بہت پریشانی ہے. بھائی کا نام کیا ہے بیٹے؟ سلمان احمد. سلمان احمد تو اچھا پیارا بچہ ہے. ہاں جی بہت اچھا ہے, سب کی بڑی خدمت کرتا ہے, سب کی بڑی خدمت کرتا ہے, بہت پیارا بچہ ہے. اچھا یہ جو برس ہے نا, یہ جو نشان پڑھتے ہیں, اس کے لیے آج کی دنیا میں نا آپ کسی بھی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے نا تو اس کے انجیکشنز آ چکے ہوئے ہیں, ایجاد ہو چکے ہوئے ہیں, پہلے اس کا علاج نہیں ہوتا تھا. اب طبی طور پہ اس کا علاج میری پیاری بہن ممکن ہے. ہاں جی. آپ آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟
بھائی میں فیصل آباد سے کال کر رہی ہوں. ایک تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو نا چوٹ لگ جاتی ہے کہیں. اس بار تو اتنی چوٹ لگی ہے کہ نا پچھلے سال سے چوٹ لگی ہے, بازو کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا, کندھا نکل گیا تھا, پھر سرجری ہوئی ہے اس کی, اب دوبارہ پھر کرنی ہے. تو پتہ نہیں وہ اتنا اچھا ہے, سب کے ساتھ بہت اچھا ہے, پھر بھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بھی کچھ بتا دیں مجھے. آپ بھائی کو آپ یہ بتائیے گا کہ جب چوٹ لگی ہے یا کوئی بھی کسی مسلمان کو, مومن کو تکلیف ہوتی ہے نا, چاہے وہ کانٹا چبھنے کی ہو, تو اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. تو تکلیف کو ایک مثبت طریقے سے لیا کرو کہ اللہ نے اس کے اوپر کتنا رحم کیا ہے, اس کے گناہ جو ہیں وہ جھاڑ گئے. ہم توبہ کر کر کے مر جائیں, ایک چوٹ کانٹا لگا ہے, اس میں نے دانستان بھی نہیں کانٹے کو لگایا, اللہ نے میرے پہ کتنا رحم کیا. سو اس پہ برا شگون نہ رکھو میری پیاری بہن. لیکن ڈرمٹولوجسٹ فیصل آباد میں کمال قسم کے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ انجیکشن دیں گے اور برس جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یہ سکن کا ایکسٹرنل سکن کا ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ درست ہو جائے گا. لیکن جو سلمان نے کامیابی کے لیے اور صحت کے لیے وظیفہ کرنا ہے نا, وہ آپ نے ٹیلی فون کو بند کر کے ٹیلی ویژن پہ حافظ صاحب سے سننا ہے. بلال بھائی یہ جو بڑی عام فہم بات ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی مقام سے نکلے یا کسی مقام پہ اترے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ کیا پڑھے 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, 3 دفعہ پڑھے. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے, وہ وہی کے ماتحت ہو کے بولتے ہیں کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ جگہ نہ چھوڑے. تو اس بچے نے گھر سے نکلنا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے, گھر میں داخل ہونا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کرے گا, کوئی چوٹیں نہیں لگا کریں گی اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں ہوتا یہ ہے انسان بھول جاتا ہے, پڑھنا بھول اور جاتا ہے. یہ صحابہ نے کئی دفعہ, آپ کو پتا تابعین نے کہا میں نے اس دن بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھی نہیں تھی تو مجھے بچھو نے کاٹ لیا. تو یہ جو حفاظتی اذکار ہے نا, ایک ہوتے ہیں شفا کے اذکار, ایک ہوتے ہیں حفاظت کے اذکار, ایک ہوتے ہیں جادو جنات سے بچنے کے اذکار, ایک ہوتے ہیں صرف رزق حلال کی اور بندش کی, اور ایک ہوتی ہے دعائیں جو آپ اس لیے وظائف پڑھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ بچہ حفاظت کی دعائیں پڑھا کرے. یہ آپ ایک دفعہ پھر فرما دیجیے گا, یعنی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کہ اللہ, یہ بھی اس سے بھی, یہ قرآن سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. واہ 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 واہ, اعوذ بکلمات اللہ التامات, اللہ کے جتنے کلمات ہیں میں ان کی پناہ میں آتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے. اب مجھے بتائیں, قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری زمین کے درخت قلم بن جائے, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے کلمات کی پناہ, قرآن صرف کی نہیں, سارے کلمات کی پناہ. یہ کوئی چھوٹی پناہ نہیں ہے. ویسے تو دیکھیں کلمہ کن ہے, کن 2 حرف ہی ہے نا, تو جو چیز اللہ چاہتا ہے بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہزاروں آیات دی ہیں, ہم نہیں پڑھ رہے. کیا بات ہے, مسئلہ تو یہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ. ایک کالر نے بھی پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تعویذ پہ اگر مقدسات لکھے ہوں تو اس کو جلانا نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں اگر مقدسات لکھے ہوں, اگر قرآن جو ہے یہ ضعیف ہو جائے تو اس کو جلانے کی روایت تو جو ہے وہ موجود ہے. وہ موجود ہے. بات یہ دیکھیں خلفائے راشدین کے دور میں, تو اس کو جلانا, دیکھیں قرآن پاک کو تلف کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے, ایک پانی میں بہا دیا جائے, ایک دفن کر دیا جائے. ہمارے معاشرے میں جلانا اس لیے نہیں چاہیے, اس لیے کہ جہالت عام ہے. اچھا ہے نا, نورانی قاعدہ مولانا قدرت اللہ نے جلایا بیچارے 2 مہینے جیل بھگت. نورانی قاعدہ بوسیدہ جس پہ قرآن میں نہیں لکھا, الف با لکھی ہوئی ہے, نورانی قاعدے کے اوپر تھا نا قرآن. جہالت کے ساتھ تو وہ مطلب میں کہتا ہوں معاشرے کی جہالت ہے نا, انہوں نے کہا قرآن جلایا, اس کے اوپر حملہ ہوا بیچارے پہ, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی دریا ایسا نہیں ہے جس میں کہ ہم سیوریج کا پانی نہ. اچھا یہ بات میں کرنے لگا اگلی. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, جو ہم پانی میں بہاتے ہیں, آپ کو پتہ ٹاؤن شپ کے نالے سے قرآن پاک کا شاپر پھیلا ملا ہے. ہاں تو پھر وہ بیچارے نے اپنی طرف سے پانی میں تلف کیا نا, پانی میں ہی بہایا ہوگا نا. اور اس سے بھی اگلی بات, وہاں پہ یہ یو ای ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہے, کوڑا یہاں پہ لوگ, وہاں پہ بیچارے نے بورا دفن کیا. اب 3 ہی طریقے ہیں نا, یا دفن کرنا, اس پہ کوڑے کے ڈرم بن گیا, اس کے اوپر کوڑے کے ڈرم بن گئے. اب یہ بتائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جلانا سب سے بہتر نہیں ہے. بہتر ہے, لیکن معاشرے کو پہلے ابلاغ کیا جائے, تبلیغ کیا جائے. یہ ہو گیا وہ بات. اچھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے. واپس آؤں گا.
واپس آؤں گا، لیکن چھوٹا سا وقفہ. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن حکیم کو جلانے کا بھی ایک جو کیا کرنا چاہیے تقدس کے ساتھ جو ایک عمل ہے اس کو کیسے قائم کیا جائے معاشرے میں، کیونکہ پانی میں پھینکنا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، راوی دریا میں آپ جا کے پھینکے سارا سیوریج کا پانی ہے، وہاں تو دریا کا پانی نہیں ہے، یا کسی ایسی جگہ پھینک دے جو کہ نالوں کے اندر پانی چلا جائے تو وہ بھی ایک، دفن کر دیں تو اوپر لوگ کوڑا پھینکنا شروع کر دیں، تو قبرستانوں میں دفن کرنے سے ویسی ممانعت ہے. کیسے کیا جائے؟ واپس آئیے، انتہائی کو اہم گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا، جو کہ میں ضرور پوچھوں گا، کہ قرآن کو اگر آپ نے جلانا ہو، کوئی ضعیف ہو جائے، کوئی گل جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو کیا آداب ہونے چاہیے اس کی، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن کالر سے پہلے بات کر لیں. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام پتر. میرا نام مہک ہے. میرا نام کیا ہے؟ مہک. مہک ہے، اچھا جی مہک. والدہ کا نام مافیا ہے. اچھا. اور مجھے مطلب آپ بتا دیں کہ کچھ جادو وغیرہ کے اثرات ہیں یا نظر بد کے اثرات ہیں، کافی زیادہ مسئلات ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نظر بد یا جادو کے اثرات ہیں؟ کس کے اوپر ہیں؟ آپ کے اوپر ہیں؟ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ہر انسان، ہر بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، موڈ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے. جادو کا آپ کے اوپر کیوں پتا ہے آپ کو کہ جادو ہے؟ میں مطلب 3 سال پہلے چھت سے بھی گر گئی تھی تو میری پھپھو وغیرہ نے کروائے تھے، تو ان کا پھپھو نے کروایا تھا، خالہ نے کچھ استخارہ وغیرہ کروایا تھا، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے. استخارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہے؟ مجھے نہیں اس چیز کا پتا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا ہے. میں نے تو کبھی بھی مطلب دیکھا نہیں سنا نہیں، میری امی بھی نہیں کرواتی تھی، ابو نے بھی کبھی ان چیزوں کو نہیں مانتے، میرے ابو اہل حدیث ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ جب کسی سے مشورہ لینا تو اہل علم کے پاس جاتے ہیں، اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں. حافظ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے اور آگے شفا کے راستے بھی کھولے. بلال بھائی پہلی ایک بات بڑی اہم ہے کہ کوئی بندہ بھی سوچتا ہے میرے پہ جادو جنات ہو گئے، کسی عامل کے پاس گیا، اس نے پیسہ بٹورنے کے لیے کہہ دیا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نہیں ہے کالے اثرات. میں ایک عام فہم بات کرتا ہوں آڈینس تاکہ ساری اس بات کو جج کرے کہ عامل کے پاس جانا کب ہے. جادو کی جو پہلی نشانی، جو ابتدائی معمولی نشانیوں سے بڑی نشانی تک جاتے ہیں، اگر یہ نشانیاں ہیں تب جائیں، ورنہ ہے ہی نہیں جائیں. پہلی بات یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں، پانی کے چھینٹے پڑ گئے، یہ پہلی نشانی، اول نشانی ہے. سوٹ کو الماری میں لٹکایا ہوا ہے، جل گیا ہے، استری کا نشان آ گیا ہے، اس کے اندر سوراخ بن گیا ہے، یہ چھوٹی نشانی ہے. بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ خون کا چھینٹا پڑنا، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. چھت پہ گئے ہیں، خون گرا ہوا ہے، دیواروں کے اوپر خون کے چھینٹے، کپڑے کے اوپر خون کے چھینٹے. پھر اس سے اگلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نے تھپڑ نہیں مارا، کچھ نہیں ہاتھ لگایا، لیکن نشان پڑے ہوئے نیل والے. ٹھیک. اگر آپ کے اندر، یہ کم از کم بتا رہا ہوں، اور یہ جو پھر کندھوں کا دباؤ، اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم نشانی ہے خواب آتی ہے. اللہ رب العزت خواب میں، یہ بندہ مومن کے اوپر، یہ نبی کریم کی امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں وعدے اشارے بتا دیتے ہیں. مثلا کالی بھینسیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، سانپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھپکلیاں سے مودی جانور. اگر یہ خوابیں آ رہی ہیں اور یہ اثرات جادو کے ظاہر ہو گئے ہیں تو پھر آپ جائیں، تو پھر آپ نے جانا ہے. اگر بندہ بیٹھا میں پریشان ہوں، میں ڈپریس ہوں، میرے پہ جادو ہو گیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ انسان کی، ان کے اوپر فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ بیمار ہیں، فالج ہو گیا، گر گئے، تو یہ اس وجہ سے ڈپریشن میں ہے. اس کا جو بہترین علاج ہے وہ ایک یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھیں، یہ شفا کے لیے بہت زیادہ. سورۃ فاتحہ. اور دوسری جو آیت آپ پڑھتے ہیں یہ فالج کے لیے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں، دل کی بیماریوں کے لیے جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ ہر عالم جب سٹیج پہ بیٹھتا ہے، آپ بھی جب بیٹھتے ہیں، آپ ابتدا پروگرام کی ایسے، ہر عالم چاہتا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھوں تو اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرما دے، زبان اچھی لوگوں تک ابلاغ ہو جائے. ایک ساتھی تھے، ان کو ہارٹ کے اندر ڈاکٹر نے کہا سٹنٹ پڑھنے ہیں، تو وہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری ممبر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، ان کا دل ہی کھل گیا، وہ سٹنٹ وغیرہ، کولسٹرول ختم ہو گیا. یعنی عملی طور پہ، جسمانی بھی. تو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یہ دیکھیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری میں ہر چیز ہے. اللہ میرے تمام معاملات کو آسان فرما دے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ چاروں آیتیں ملا کے، یہ چاروں دعائیں ملا کے پڑھے، انشاءاللہ یہ جو رگ بند ہے، خاص طور پہ ادھر ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے، انشاءاللہ کھل جائے گی. آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین. یہ رب اشرح لی صدری جو ہے یہ مشروع کیا کہ ہم اپنے ایک استاد کے ساتھ تھے،
پروفیسر احمد رفیق صاحب کے ساتھ ہم کشمیر میں کسی جگہ پر تھے, تو اس پروگرام کے اندر استاد کے ساتھ انتہائی حادثاتی طور پہ برا ہوا کہ لوگوں نے اتنی نامعقول بحثیں کی کہ وہ لیکچر ہی نہیں ہو سکا. تو جب گاڑی میں واپس آ رہے تھے اور میں نے پروفیسر سے پوچھا, میں نے کہا آج بڑی عجیب ہو غریب, انہوں نے کہا ہونی سی. میں کہ استاد محترم تانوں پتہ سی کہندا میں دعا پڑھنی جو بھول گیا تھا. یہ ہوتا ہے, یہ تو ہوتا تو ہے. دعا کے اندر اتنی تاثیر اور اثر ہے, لیکن یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ اس سے سینہ کھلتا ہے, اور یہ یقین کیجئے یہ صرف ایک سیلف بلیف کی بات نہیں ہے, یہ تجربے نے, آنکھوں نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہوا کہ جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے اس کے بالکل برعکس وظیفے نے اپنا اثر جو ہے وہ دکھایا. برکت سے وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کالر سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ وہ قرآن کو جلانے کا ایک جو طریقہ ہے وہ کیسے ادا کیا جائے کہ اس میں بے حرمتی بھی نہ لگے. یا بلال بھائی, بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو قرآن کے جلانے پہ اعتراض نہیں تو تویز کے اوپر کیوں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں انما الاعمال بالنیات 90 ڈگری سے بھی زیادہ کا فرق ہے, بلکہ 360 ڈگری کا فرق ہے. ایک بندے نے ضعیف ہو گیا قرآن, وہ اس نیت سے جلا رہا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو, اور دوسرا جلا رہا ہے توہین کے لیے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کوئی. اچھا, وہ جو جلاتے ہیں نا عامل, قرآن پاک کو یا تبیضات کو مقدس نام لکھ کے جو جلاتے ہیں, وہ شیطانی قوتوں کو استعمال کرنے کے لیے اور برے کار لانے کے لیے جلاتے ہیں. یہ ہے توہین بذات خود, اور دوسری ہے توہین نہ ہو. اتنا زمین آسمان کا عمل ایک ہی ہے, لیکن دونوں کے اثرات مختلف ہیں, نیتیں فرق ہیں. ہاں, تو اس طرح تویز کے اوپر اللہ وغیرہ کے نام لکھ کے جلانا 100% حرام ہے. اسی طرح قرآن پاک کو جلانا 100% حرام ہے, لیکن ایک بسیدہ اور راک ہو جائیں اس کی تعظیم کے لیے, اس کو بچانے کے لیے جلانے کا ایک طریقہ موجود ہے, لیکن اس کا معاشرے میں ابلاغ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اچھا, ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ ماحول ہے, ابھی اگر کوئی جلائے گا تو لوگ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ توہین نہیں ہے, تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو کیا کریں پھر قرآن؟ تو اس کے لیے جو قرآن محل پہلے بنے تھے اب وہ بھی ان ایکٹیو ہو گئے ہیں. پرویز الہی کے دور میں وغیرہ میں انہوں نے بڑے سٹرکچرز بنائے تھے, اب وہ ان کو کال کرو لینے آ جاؤ, لینے نہیں آتے. ہمارے مدارس میں بوریاں بھری ہوئی ہیں جو ضعیف و راک ہیں. کیا کریں, فتنہ اتنا کہ دفن نہیں کر سکتے, نہر میں نہیں پھینک سکتے, جلا نہیں سکتے, کیا کریں. ہاں, تو وہ کمروں اچھا سمندر میں پھینکے وہ لہروں سے واپس آ جاتے ہیں. ہاں, اب آپ بتائیں, تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت کو بیٹھ کے کوئی برن سینٹر یا اس کو پیپر کو دوبارہ ریسائکلنگ کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا. یہ سعودی عرب والے کیا کرتے ہیں؟ ہاں, وہ ادھر یہ معاشرے میں مسئلہ نہیں ہے, وہ برن کر دیتے ہیں, وہ برن کر دیتے ہیں. ریسائکلنگ بھی اگر کرنی, اور رینک والے بھی پروجیکٹس ہم نے تو سنے تھے. قرآن اصل میں یہ کام تھا قرآن بورڈ کا, حکومت کا, تو حکومت اس کو آگے بڑھ کے اٹھائے نا اپنے کندھوں پہ, تاکہ معاشرے سے یہ پرچے ہی ختم ہو. معاشرے میں بلال بھائی ہر روز یہ پرچہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ قرآن جل گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا. وہ اکثر اس میں 90% جل ہی ہوتے ہیں. وہ ضعیف قرآن کو انہوں نے یعنی تلف کرنے کی نیت سے جلایا ہوتا ہے. تو کنواں کھود کے اس میں دفن کیا جا سکتا ہے. ہاں, کیا جا سکتا, کنواں بھر دیں. ہاں, تو وہ بعد میں وہ بھی گندگی, مطلب یہی مسائل ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ بعد میں وہ کہتے ہیں جی فلان ہے, جی فلان ہے, وہ کھاد بن جائے گی. اور وہابیاں نے گندے کنویں قرآن چھوڑ. یہ مسائل ہیں, تو یہ مسائل حل کرنے چاہیے. ایک بات میں جزوی طور پہ کہنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمارا موضوع ہے تو اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی. یہ ہمارے معاشرے میں جو بات ہے نا کہ چھڑے آفز کی کوئی فضیلت نہیں, جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غلط ہے, غلط نہیں ہے, بہت غلط ہے. نے فرمایا پڑھتا جا اور چڑھتا جا, قیامت کے دن جنت کے ویسے 100 درجے ہیں, آپ کو پتہ ہے, عموماً درجے 100 ہیں, لیکن حافظ قرآن کے لیے 6000 سے اوپر درجات ہیں کہ جو آیت پڑھے گا اس کے اوپر ایک درجہ چڑھتا ہے. ایسا نامعقول کسی نے کہا کہ جو سمجھتا نہیں ہے وہ پڑھے نہیں, کیسی بات ہے. آسیہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آسیہ. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے پتر, حکم. جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں نا امی کے گھر سے لے کے جادو ٹونے کا مسئلہ تھا. کیا چیز, کیا مسئلہ تھا؟ سوری. والدہ کے ساتھ تھوڑے روحانی پرابلم تھے. آپ کی والدہ کا کیا نام بیٹا؟ حلیمہ بی بی ہے. حلیمہ بی بی کے ساتھ روحانی مسائل کیا تھے, وہ مسئلہ بتا. روحانی مسائل ان کے ساتھ یہ تھے کہ سوتے فجر سے پہلے ہمارے گھر میں اٹھنے کے رواج تھا. اچھا. تو جب میں اکثر پہلے میں اٹھ جاتی تو دادا اٹھتے, اس کے بعد میں اٹھتی تو دیکھتی کہ امی کے ہاتھ کو مڑے ہوئے ہوتے, اپنے بال نوچ رہی ہوتی سوتے ہوئے بھی, اور عجیب سا منہ ان کا ٹیڑھا میڑا ہو جاتا. اور بس اسی طرح سے پھر میری شادی ہو گئی, 8-10 سال میرے بچے نہیں ہوئے. میری 52 سال عمر ہے, 3 بچے ہیں میرے, 2-3 مرے ہوئے پیدا ہوئے. اور پھر یہ سلسلہ ہمارے پورے گھر میں چل نکلا کہ بس برے خواب آنے, سانپ نظر آنے, اونچائی سے میں نے گر جانا,
मैंने खाई में गिर जाना, फिर इसी तरह चलता रहा सिलसिला। अब हम 7 बहन भाई हैं, तो सातों के साथ ही रूहानी मसले हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आपके साथ क्या रूहानी मसला बेटा? मेरे साथ यही मसला कि मेरे साथ बहुत सारे मसले हुए हैं कि मुझे 2 फायर लगे, मुझे बहुत ज्यादा सोते हुए डर लगता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फजर के बाद सोई थी तो 9 बजे के करीब उठी हूँ, तो एकदम से मेरे बंद घर के अंदर दरवाजा एकदम बजाता है या मेरा नाम लेता है कोई, आसिया। तो जब मैं एकदम से उठती हूँ तो कोई नहीं होता। ये आवाज मर्दाना होती है जनाना होती है? ये मर्दाना होती है। ठीक। ये जो वालदा के आपने सिम्टम्स बताए ना, हाथ पांव मुड़ने, एक तो जिसे कहते हैं ना रेड बुक में डायग्नोज्ड चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे व्हील को री इन्वेंट अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दोबारा नहीं करना चाहिए। जो ग्रेज एनाटमी में लिखा गया है उसको आप री इन्वेंट नहीं कर सकते। ये साइकोटिक डिसऑर्डर होता है बेटा, इसका रूहानियत से कम कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, आँखें चढ़ जाती हैं, ये शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन होती है। सो इसके लिए मेरे ख्याल में रूहानियत का तजर्बा ना करो, इसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाओगे तो 8 से 12 हफ्ते की दवाई के बाद फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये काम करो। वो जो बाकी ख्वाबों वाली बात है उस पर हाफिज़ साहब अपनी राय देंगे। हाफिज़ साहब, पहली बात के ऊपर भी जो जिस्मानी जो मसाइल है ना, उनके अंदर भी कुरानी वज़ाइफ से इलाज करने में हरज नहीं। कोई मसलन हर्ज नहीं। इसी बीमारी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा खुद इलाज बताया, मिर्गी का, वो जो हाथ पाँव मुड़ जाना या दौरे का पड़ जाना। हालत जुनून में मतलब रसूलुल्लाह के पास मुख्तलिफ मरीज आए हैं। एक मरीज ऐसा भी था जिसके ऊपर जोश जज्बा और गुस्से में आ जाता था, और उसके ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सूरत फातिहा पढ़ के दम। तो दवाई भी खाएं। अच्छा, दवाई का खाना भी सुन्नत है। सुन्नत है। ये बंदा समझे कि दवाई का खाना शरीर इलाज से बाहर है, तो शरीर इलाज से बाहर नहीं है। दूसरी बात ये जो आपने ख्वाबों का पूछा ना, ये ख्वाबें बहरहाल इस किस्म की हैं कि इनको वज़ाइफ करने किया जा सकता है। नहीं, ये अलामत है, ये भी एक अलामत है। तो उसके लिए इनको अपने हिफाजत के जितने भी अज़कार हैं, आयतल कुर्सी, आखिरी चारों कुल, अव्वल ये वज़ाइफ तो मुआशरे में आम होने चाहिए ना, कि जो जादू के इब्तदाई इलाज है, मतलब जादू का इब्तदाई इलाज है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, आयतल कुर्सी, चारों कुल, कम अज़ कम इनका तो कसरत से विर्द करें। इनका कसरत से विर्द करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखे।